بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ کائنات ایک نظام کے تحت چل رہا ہے۔ نظام کیا ہوتا ہے؟ ایک سسٹم جس میں چیزیں فکس ہوتی ہیں۔ اس کائنات میں نظام اسی ذات کا چل رہا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، طرح طرح کی مخلوق بنائی، انسان بنایا، اسے دیکھنے سننے کی صلاحیت دی، آنکھیں بھی دیں، اس میں دیکھنے کی طاقت بھی دی، لیکن ہم 6x6 آئی سائٹ رکھنے کے باوجود اس مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے جو انویزیبل ہے۔ اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو اسے اس کے لیے اس علم کو سیکھنا پڑے گا۔ اس مخلوق کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کو اس پرٹیکولر سسٹم سے گو تھرو ہونا پڑے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اس دنیا میں نظر آنے والی چیزوں کی نسبت نہ نظر آنے والی چیزیں زیادہ اثر رکھتی ہیں، زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں؟ جیسے آپ نے وہ حدیث سنی ہے، انما الاعمال بالنیات، اور مولا علی کا قول بھی ہے کہ اچھی نیت پر وہ ملتا ہے جو اچھے عمل پر بھی نہیں ملتا۔ کیا نیت کسی کو نظر آتی ہے؟ نہیں، لیکن ریوارڈ نیت پر ملتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے جو نام ابھی تک آپ سے شیئر کیے ہیں، تقریباً سبھی میں ان کے اعداد بھی بتائے ہیں۔ اب یہ اعداد، یہ نمبرز کیا ہیں، کیوں ہیں، ان کی لاجک کیا ہے؟ تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ جس طرح کال ملانے کے لیے ہم ایک نمبر ڈائل کرتے ہیں اور ایک بھی غلط ڈیجٹ ڈائل ہو جائے تو وہ صحیح رابطے پر کنیکٹ نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہر نام اپنے اندر بے شمار صفات رکھتا ہے، اور ایک ہی نام کو مختلف تعداد میں پڑھنے سے مختلف اثرات اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کسی خاص مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ اس میں اعداد کا خاص خیال رکھیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے بہت ورد کیا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ میں اس بات کو نہیں مانتی، وہ اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے پانی، اس پانی کی یہ صفت ہے کہ یہ آگ کو بجھاتی ہے۔ اب یہ پانی کوئی نیک ڈالے یا بد ڈالے، اللہ نے پانی میں یہ صفت رکھی ہے تو اس نے آگ کو بجھانا ہی بجھانا ہے۔ تو یہ تو بات ہے ایک نعمت کی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ جس نے اپنا نام رکھا رحمان، رحیم، کریم، غفور، کوئی بھی نام اللہ تعالیٰ کا لے لے، جب کوئی بندہ اس نام سے پکارے، اس کا ورد کرے اور وہ نام اپنا اثر نہ دکھائے تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ کیٹیگریز، یہ ڈسکرمنیشنز یہ انسانوں نے بنائی ہیں اپنے قریبی لوگوں کے لیے۔ ہمارے اصول اور ہوتے ہیں، ہمارے قاعدے اور ہوتے ہیں، اور جو ہمارے مخالفین ہوتے ہیں ان کے لیے اور ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو ایک سسٹم بنا دیا ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں کرتا، وہ لوگوں کو ڈسکرمنیٹ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارے تو میں قریب ہوں، تو وہ سب کے قریب ہے جو بھی اسے پکارے، اور وہ اس قدر بے نیاز ہے کہ اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ جسے وہ عطا کر رہا ہے وہ اسے اپنا رب مانتا بھی ہے یا نہیں۔ کیا ضرورتیں، حاجتیں، منتیں، مرادیں صرف مسلمانوں کی پوری ہوتی ہیں؟ نہیں، بلکہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کہیں بھی جو بھی ایفرٹ کرتا ہے اس کے مطابق اس کو اس کا ریوارڈ مل کے رہتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ بندہ اپنے خالق کے حقیقی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یا وہ کسی اور کو رب بنائے بیٹھا ہے۔ اس کے باوجود جب وہ ایفرٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا ریوارڈ ضرور دیتا ہے۔ وہ رب ہے، رب بے نیاز، ہر بندے کو اس کی کوشش کا اجر دیتا ہے۔ آج میں آپ سے اللہ تعالیٰ کا وہ نام شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کی فضائل، اس کے برکات، جو اس قدر قوی ہے اپنے اثرات میں، اس قدر اس کا تیز اثر ہے کہ وہ کسی ادراک سے، جس کا ادراک ہی نہ ہو سکے۔ نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے اور نہ ہی ہاتھوں سے چھوئی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا مطلب ہے اتنا، اس کا مقام اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ جس کا حصول ناممکن ہے۔ ایک اور چیز کہ یہ نام جو ہے یا عزیزو، اس کو پروناؤنس کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیجیے گا کہ یہ جلالی اسم ہے، اور اس کے جو اس کے جو نمبرز ہیں، اعداد ہیں، وہ 94 ہیں۔ اس نام کو پڑھنے والا ہمیشہ باعزت رہتا ہے اور دوسروں پر غالب رہتا ہے۔ ایک اور چیز مینشن کر دوں کہ اس میں جو غلبہ ہے وہ محبت کے معنوں میں آتا ہے، مثبت معنوں میں آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے وہ جبار، جس کا مطلب پکڑ کرنے والا، وہ بھی اس کے بھی جو اثرات ہیں وہ غلبے کے ہیں، لیکن وہ نیگیٹو میننگ میں ہے، وہ غصے والے میننگ میں لیکن یہ جو عزیزو ہے یہ محبت سے کسی کو مغلوب کر لینا، محبت سے غالب آنے میں اس کے معنی ہیں، یہ مثبت معنوں میں ہے۔ اگر محتاجی سے چھٹکارا پانے کے لیے اسم بہت زیادہ قوی الاثر ہے۔
صبح کی نماز کے بعد اسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، نہ ہی مقروض ہوگا، اور اگر قرض ہے تو اس کا قرض بہت جلد اتر جائے گا، اس کی ہمت ہمیشہ بلند رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نگاہ میں ہمیشہ باعزت رکھیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی پوسٹ کسی کے ہاتھ سے چلی گئی ہے، یا کوئی اس طرح کا مطلب ہے جس میں آپ کی جاب ہے اور وہاں پہ بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں، اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، آپ اس نام کا ورد کریں۔ آپ 21 دن تک روزانہ 7000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھیں، تو اگر آپ اپنے منصب سے معزول ہو گئے ہیں یا آپ کو کوئی پرٹیکولر ترقی چاہیے تو یہ بہت قوی الاثر ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے عزت کے لیے اگر کوئی اپنی عزت گنوا بیٹھا ہے تو اس عزت کو ریسٹور کرنے کے لیے، اس کو بحال کرنے کے لیے بھی یہ بہت اکثیر ہے، اور اسے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 بار روزانہ پڑھنے سے اس کے اثرات بہت جلدی ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس نام کو پڑھنے والا ہمیشہ غالب رہتا ہے، زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں پر غالب رہنے کے لیے یا عزیز و یا اللہ کا ورد بہت مفید ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ملنے سے اس کے اثرات اور بھی قوی ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اسے روزانہ کثرت سے پڑھے اور اس کی تعداد لاکھوں تک لے جائے تو یقین رکھیں وہ دنیا میں اور دین میں ہر لحاظ سے باعزت ہو جائے گا، ہر شخص اس کے ساتھ بہت عزت سے پیش آئے گا۔ اس طرح اس وظیفے کی ایک جامع صورت ہے، اور ہر چیز پر غلبے کے لیے یہ اسم بہت بے نظیر ہے۔ جو بھی شخص اس کو کثرت سے پڑھے گا وہ ہر دل عزیز ہو جائے گا، اور اگر کوئی دولت مند بننے کے لیے اس اسم کو ورد میں رکھتا ہے اور اسے 40 دن تک 3125 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ حصول دولت کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص 10,000 مرتبہ 21 دن تک پڑھے کسی پرٹیکولر حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ کام پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتوں سے فیض یاب کرے، ہمیں اپنے قریب کرے، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔